وضو کی سنتوں کے حوالے سے بنیادی طور پر پہلی سنت وضو کی وہ ہے نیت کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث پاک اتنی اہم ہے کہ جملہ محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو بیان کیا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 7 مقامات پر بیان کیا۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیات پہ ہوتا ہے، نیت پہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے حاضرین، اس لیے وضو سے پہلے چند اچھی اچھی نیتیں دل میں ہم کرتے ہیں کہ میں پاکیزہ رہنا چاہتا ہوں، کوشش تو کروں گا کہ ہر وقت باوضو رہوں، ورنہ عبادت کے لیے تو تلاوت کے لیے، جنازہ کے لیے، نماز کے لیے تو میں نے وضو کرنا ہے۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی پیاری سنت ہے، اس لیے کر رہا ہوں یہ میرے پیارے محبوب کی ادا ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ میں پاک رہوں، باوضو رہوں۔ یہ دل میں ارادہ چلتا ہے، نیت ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ تو آپ دل میں جو ایک وضو کے ابتدا میں کرتے وقت جو نیتیں اور اچھے اچھے ارادے کرتے ہیں، اسے نیات کہتے ہیں۔ تو جو پیاری پیاری نیات آتی جائے گی، عمل میں کتنا اضافہ ہوگا، اسی لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہے، عمل میں ریا آ سکتا ہے، اس لیے نیت کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ خالی نیت کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، اللہ پھر بھی اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، سیاستہ کی حدیث۔ اور جب وہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ 10 دیتا ہے یا 70 دیتا ہے یا 700 دیتا ہے یا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس نے کیا نہیں عمل، خالی اس نے اچھا ارادہ کیا، اچھی نیت کی، اللہ نے اسی نیت میں اس کو اجر عطا فرمایا۔ پہلی ہماری سنت بنی وضو کی نیت۔ نیت کے بعد بنیادی طور پر جو سنت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ بندہ اس عمل میں داخل ہوتا ہے۔ ویسے بھی کوئی اچھا کام ہو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اس کا آغاز بھی ہم اللہ کے ذکر سے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ دھونا، یہ بڑی پیاری سنت ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلی کرنا ایک بڑی پیاری سنت ہے۔ اس کے بعد آ گیا مسواک کرنا، یہ بھی میرے پیارے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اور غور کریں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک جو ہے یہ منہ کو صاف کرتا ہے، یہ منہ کو صاف کرتی ہے، اور مسواک کی بدولت اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے غور کیا اللہ کی رضا اس میں مضمر ہے کہ اس کے محبوب کی ادا کو ادا کیا، اس کے پیارے نبی کی ادا کو ادا کیا جائے۔ ایک صحابی نے وضو کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور قول کے مطابق حضرت عثمان اور مولا کائنات سیدنا علی کا ذکر ہے۔ وضو کیا، وضو کے بعد بلا وجہ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ کسی نے کہا حضور کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا، کوئی ایسا موقع نہیں بنا جس کے اوپر بندہ ہنسے مسکرائے، آپ مسکرائے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بس مجھے مسکرانے کا سبب تو کوئی نہیں پتا۔ ایک دن اسی مقام پہ اللہ کے نبی نے بھی وضو فرمایا تھا اور آپ نے یہی وضو کر کے اس طرف رخ کیا تھا اور میرے نبی مسکرائے۔ میں تو اپنے آقا کی ادا کو مجھے اور کوئی پتا نہیں، کسی نے کوئی بات کی ہے نہیں، کسی نے بات مزاح والی ہنسانے والی کی ہے نہیں، بس میں تو اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ مرضات للرب، مسواک اتنی پیاری سنت ہے، اللہ کی رضا مل رہی ہے اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا اس میں پنہاں ہے، اس کے محبوب کی رضا ڈھونڈی جائے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسواک پر نماز جب بندہ پڑھتا ہے مسواک کر کے، حدیث میں آتا ہے، امام بہقی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں شعب الایمان میں، اور امام مشکات میں بھی اس حدیث کو امام بہقی سے لے کر مشکات شریف میں درج کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا، جس نماز کے لیے آپ نے مسواک کی اور دوسری نماز کے لیے آپ نے مسواک نہیں کی، ان دونوں کے درمیان 70 درجات کا فاصلہ ہے، 70 گنا اجر بڑھ گیا، 70 گنا اجر بڑھ گیا۔ کہ آپ دیکھیں یہاں ایک درجہ، دوسرا، تیسرا، 70 گنے تو یہاں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو ایک نماز جو بغیر مسواک کے تھی اور جو مسواک کے ساتھ تھی، 70 گنا مسواک والی نماز کا درجہ اونچا چلا ہے۔
اب آپ کو ایک ایسی بات سناؤں جو کہ آپ کو بتائے، اگر مسواک دستیاب نہیں ہے، آپ وضوگاہ پہ آ گئے، مسواک نہیں ملی، یاد نہیں رہی، روٹین ہے کرنے کے لیے ذہن میں نہیں رہا، حدیث پاک کا مفہوم سنا کہ یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کو اچھے طریقے سے مسواک کی طرف پہ کر لیا جائے تو یہ مسواک کے برابر اللہ اجر عطا کرے، مسواک کے برابر اللہ تعالیٰ سے، یعنی عادت بنائی جائے، نقل کی جائے یار مسواک کی، اصل اس کو تو چاہیے اپنے محبوب کی رضا، اس نے انگلی اسی نیت سے ڈالی کہ میرے مولا مسواک پا نہیں سکا، تیرے نبی کی سنت کو ادا کرنا چاہتا ہوں، اس انگلی پہ اجر عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے یہ کیا کیوں؟ فرمایا عرض کیا بندے نے تیرے محبوب کی اور تیری رضا کے لیے، فرمایا دے دیا پھر 70 گنا اجر تجھے بھی مل جائے۔ اسی لیے بنیادی طور پر مسواک کرنا ایک بڑی پیاری سنت، پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑی پیاری سنت ہے، ان جملہ اعضاء کو کھلی ہو گئی، ناک میں پانی ڈالنا ہے، منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، بازو دھونے ہیں، یہ سارے جتنے اعضاء ہیں ان کو 3 بار دھو، ہاں مسح ایک ہی بار کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد اسی طرح کانوں کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، یہ بھی بڑی پیاری سنت ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک امام ابو داؤد، امام نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، انگلیوں میں خلال کر۔ یہ عموماً سردی کا موسم ابھی ہم گزار کے بیٹھے ہیں، ابھی کچھ باقیات بھی ہیں سردی، تو سردی میں یہ خشکی ہوتی ہے، مسام اس حوالے سے کام نہیں کر بند ہوتے ہیں سردی کی بنا پہ، اسی لیے یہ جو خلال ہے انگلیوں کا، اس سے پانی جو ہے یہ صحیح طور پر پہنچ جاتا ہے۔ گرمیوں میں عموماً اس کی حاجت کم پڑتی ہے، لیکن کرنا اس وقت بھی خلال سننا ہے۔ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں پانی چڑھانے میں اچھے انداز سے اس کو صاف کرنا، ناک کی صفائی کرنا اور پانی اچھے انداز سے چڑھانا، یہ بھی بڑی پیاری میرے نبی کی سنت ہے۔ لیکن جب روزے میں ہو نا، آپ روزے چل رہے ہیں، رمضان المبارک چل رہا ہے، روزے میں یہ نہیں کریں کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے، آپ نے ایسا کھینچا پانی تو کہیں اندر نہ چلا جائے، تو بہت اچھا غرارہ کرنا اور اچھا ناک میں پانی چڑھانا، یہ غیر رمضان کے ساتھ ہے، یا افطاری کے بعد جو ہم وضو کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگلا فرمان مبارک اس حوالے سے کہ یہ سنتیں میں دہرا رہا تھا، اگلی چیز جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وضو ہو گیا تو وضو کے بعد چند ایک دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ وضو کی سنتوں کو مقصد دہراتا ہوں، نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، ہاتھ دھونا، کلی اپنا مسواک کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس کے ساتھ جناب علی 3 بار یعنی ہاتھ، کلی، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، بازو دھونا، پاؤں دھونا، 3 بار کرنا، انگلیوں میں خلال کرنا، داڑھی شریف ہے تو اس کا خلال کرنا، اس کے ساتھ ہی ہمارا جناب علی کانوں کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، وضو ہو گیا الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جناب علی کیا ہے کہ وضو کے بعد بڑی پیاری ایک دعا ہے جس کو اکابرین محدثین بیان کرتے ہیں، امام مسلم، ابو داؤد اور امام نسائی سے لے کر سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی فرمایا من تودع فاحسن الوضوء، جس نے اچھا وضو کیا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا، ثم قال، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات بھی ملتے ہیں، اور جس طرح کلمہ ثانیہ میں وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ ہے، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دونوں طرح کے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلمات جو پڑھتا ہے نا، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے۔ پتہ چلا کہ میرے نبی کو پتہ ہے جنتیں کتنی ہیں، آپ یہ بھی بتا رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے، اس کے دروازے مین گیٹس، ہاں جو چھوٹے دروازے ہوتے ہیں ان کا تو گنتی میرے نبی تو جانتے ہوں گے، لیکن مین گیٹس 8 دروازے ہیں۔ فرمایا جو اچھا وضو کر کے یہ کلمہ پڑھتا ہے اس وقت گناہ تو پہلے مٹا چکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے معاف کر دیے، اب یہ کلمے اس نے پڑھے تو جنت کے 8 دروازوں کو اس کے لیے کھولا گیا، اور گویا ہر دروازے سے اس کے لیے لبیک کی صدا آنے لگی، آؤ نہ ادھر سے گزر، یدخل من ایھا شاء، جس سے وہ چاہے گزر جائے۔ اشارہ دیا جا رہا ہے گویا وضو کرنے کے بعد اچھا وضو کر کے جب یہ کوئی کلمات پڑھتا ہے گویا وہ بہشتی دروازوں سے گزر کے جا رہا ہو۔ اشارہ ہے اس کا۔ اس کے بعد ایک بڑا ادب ہے اس وضو کے حوالے سے، اس پہ ہی آج میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں الجہنی، مسلم اور نسائی کی حدیث کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع فاحسن الوضوء، بار بار احسن الوضوء کرا،
جس نے اچھا وضو کیا اور اس کے بعد جناب علی وضو کیا، اچھا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھی، یقبل علیہما بقلب واجع، بڑی خوشبو خضوع اور توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، وجبت لہ الجنہ، اللہ کی جنت اس کے لیے لازم ہے۔ آقا گئے جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار گئے جنت میں، آپ نے غور کیا، کہا جبریل یہ آگے آگے کون چل رہا ہے؟ میرے آگے آگے کسی کی قدموں کی چاپ کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے آگے کون چل سکتا ہے؟ یہ کہا ہوگا حضور آپ کے آگے کون چل سکتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں سیدنا بلال، وہ چل رہے زمین پہ، ان کی قدموں کی آواز آ رہی ہے جنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی راحت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا بلال سے پوچھا، بلال کیا ایسا عمل کرتے ہو، کیا ایسی نیکی کرتے ہو کہ تیری قدموں کی آواز جنت میں نے سنی ہے، تو چل تو زمین پہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہوگا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، اے جانے کائنات یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام آپ کے نالین پاک کی بدولت ملا۔ ہمیں یہ کہا حبشیوں کو کون جانتا تھا، حبشیوں سے کون پیار کرتا تھا، ان کو یہ عزت کون دیتا تھا، ان کو یہ پیار کہاں سے ملتا تھا؟ اے مکین گنبد خضرا، یہ آپ کی نالین کی خیرات ہے، آپ کی نگاہ مبارک کی خیرات۔ لیکن حضور ایک عمل کرتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں یا بے غسل ہو جاتا ہوں، تو جب وضو اور غسل کرتا ہوں نا 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ ابھی جو میں نے اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، 2 رکعت تحیۃ الوضو، نیت اس کی تحیۃ الوضو کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ وضو کر کے آپ مسجد میں آئے، مسجد کا حق ہے تحیۃ المسجد، اور وضو کا کوئی حق ہے تحیۃ الوضو، اس کو ادا کیا جائے تو اتنا بڑا اجر ہے جو ابھی سیدنا بلال کی روایت کے حوالے سے میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ کا کرم فقط جناب بلال تک ہی محدود نہیں ہے، وہ بڑا کریم ہے، ہم بھی اگر کریں تو ہم پہ بھی اللہ کی نواز ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضور احمد عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فہم عطا فرمائے۔ کل ہمارا ٹاپک ہوگا جن امور سے وضو باطل ہو جاتا ہے یا جو کام وضو کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔